محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے رزق رکھا ہے۔ زمین سے اللہ رزق دیتا ہے، آسمان سے بارش نازل کر کے زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ نشانیاں آسمانوں میں بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں۔ بطور خاص قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے غلہ اگانے، پیڑ پودوں کے نکالنے، کھیتوں کو لہلانے، باغات کو سجانے کا جو تذکرہ کیا ہے، مختلف کھیتیوں کا تذکرہ، مختلف پھلوں کا تذکرہ، اللہ کے زمین کے ذریعے حاصل ہونے والے احسانات اور انعامات کا تذکرہ، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ علم الزراعہ، ایگریکلچر، فارمنگ کے سلسلے میں جو قرآن نے ہمیں اللہ کی نشانیوں کے سائے کے نیچے اور اللہ کی رحمت کے عنوان کے تحت جو حکیمانہ باتیں بتائی ہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ زمین کے ذریعے سے جو کھیتی اور غلہ انسان کو ملتا ہے، وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور انسان کی زندگی کا سب سے ایسینشیل نیڈ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار فرمایا ہے اور انسان کے لیے اس میں سے کھانے پینے کے انتظامات فرمائے ہیں۔ اس پر جو محنت کرتے ہیں، اس پر جو کام کرتے ہیں، وہ کسان کہلاتے ہیں، وہ فارمرز کہلاتے ہیں۔ ان کے حقوق اسلام کی طرف سے طے کیے گئے ہیں، ان کے حقوق کی رعایت اور تحفظ کیا گیا ہے۔ اور اسلام نے، اگر آپ لارجر پوائنٹس پر دیکھیں، مارکیٹ سسٹم، انکم سسٹم اور جو انسان کے کمانے کے راستے ہوتے ہیں، جس کو آپ اس عنوان سے کہیے اکنامیکل سسٹم، اس کے سلسلے میں جو گائیڈ لائنز دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اسی کے ذریعے سے گروتھ بھی ہو سکتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ظلم بھی روکا جا سکتا ہے۔ جو پورے فائنینشیل اور اکنامیکل سسٹم ہوتا ہے، وہ کلیپس کہاں پہ کرتا ہے؟ یا تو ایسی پالیسیز ہوں جس سے گروتھ رک جائے، یا پھر کچھ ایسے اس کے اندر پروویژنز ہوں جس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اس پر تسلط مل جائے اور دوسروں پر ظلم ہونے لگے۔ دنیا میں دو بڑے نظام رائج ہوئے، ایک کیپٹلزم ہے اور دوسرا سوشلزم ہے۔ ان دونوں نظاموں نے دنیا میں ایک طویل عرصے تک حکومت بھی کی ہے، ان کا سکہ رہا ہے، ان کا اثر رہا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں فیل ہوئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو اکنامیکل بیلنس ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، جو صحیح گروتھ ہوتی ہے اور جو ظلم سے نکالنے کے راستے ہوتے ہیں، اس کو وہ اچیو نہیں کر سکے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس میں کمی رہی اور وہ قصور دنیا آج مانتی ہے، دیکھتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ اسلام حقیقت میں اس اکنامیکل گروتھ کو انشور کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ظلم اور تعدی سے بھی بچاتا ہے۔ اس کو ذرا اس طرح سے سمجھیے کہ جو میکسیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہے، اسلام نے اس کو انشور کیا ہے، اسلام نے اس کو صحیح گائیڈ کیا ہے اور اس کے صحیح انتظامات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حشر میں فرمایا کہ یہ جو مال کا نظام اللہ نے مختلف لوگوں میں تقسیم اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا سسٹم دیا ہے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، وہ اس حکمت کے لیے ہے، اس مقصد کے تحت ہے کہ وہ چند ریچسٹ پرسن کے درمیان، مالداروں کے ہاتھوں کے درمیان صرف گھومنے والا نہ بن جائے، بلکہ وہ سوسائٹی کے چھوٹے سے چھوٹے حصے تک بھی ڈسٹریبیوٹ ہو کے پہنچے۔
اس کا جو سائیکل ہے وہ صرف مالداروں کے بیچ میں نہ گھومے بلکہ سوسائٹی کے غریب ترین انسان تک بھی وہ پہنچ سکے. اسی لیے اللہ نے جو ہمیں ایک تقسیم کا نظام دیا ہے، ڈسٹریبیوشن کا نظام دیا ہے، مختلف پہلوؤں سے اس پر دعوت دی، اس پر ترغیب دی، اس کی فضیلت بتائی، اس کو فرض بھی کیا، اس کو نفل بھی رکھا، اس کے لیے مواقع اپارچونیٹیز بتائیں، اس کے لیے ان لوگوں کو ڈکلیئر کیا جن کو دیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ کا سسٹم دے کے پورا سائیکل بنایا گیا. یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر گفتگو کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی. آج میں خاص طور پہ جو انسان کے جو ایسینشیل نیڈس ہوتی ہیں، بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے لیے انسانوں کے درمیان جو اکنامیکل گروتھ ہوتی ہے، اس کے جو سورسز ہیں اس میں بنیادی طور پر ایگریکلچر ہے، فارمنگ ہے، کسانی ہے، زراعت ہے. یہ پیشہ دنیا میں پہلے دن سے ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پتوں، پھلوں، پھولوں اور اسی کی دنیا ان کو ملی تھی. یہی دنیا تھی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں بے شمار جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہموار کیا تھا، اس مٹی کو زمین کے تیار کیا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے پھل پیدا کرنے والے پیڑ پودے اگائے ہوئے تھے جس سے انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اور یاد رکھیے اس زمین کے اندر فارمنگ کے لیے، ایگریکلچر کے جو سب سے بڑا سورس ہے وہ پانی ہے، اور پانی کا سب سے بڑا سورس آسمان سے نازل ہونے والی بارش ہے. تو یہ جو سائیکل ہے نا، زمین سے غلہ نکلنے، آسمان سے بارش ہونے، ان دونوں چیزوں کو قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے، آج کی ماڈرن سائنس بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. یہ جو سائیکل ہے، جو اہمیت ہے ایگریکلچر کی، اس پر جتنا فوکس ہے، اس کے ذریعے انسان کی ضروریات کے انتظام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے احسان اور نعمت کا جو اظہار فرمایا ہے، وہ قرآن کا ایک معجزاتی کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے، آسمان سے، بادلوں سے، اوپر سے زمین پر جو پانی نازل فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو میٹھا پانی ملتا ہے. زمین سے پانی نکلنے والا جس شکل میں بھی ہو، وہ حقیقت میں سمندر سے نمکین پانی اٹھ کر جاتا ہے اور میٹھا پانی زمین پر آتا ہے. بغیر بارش کے زمین پر کوئی پانی کا سورس نہیں ہے. ہم جو زمین سے ٹیوب ویل کی شکل میں، بورنگ کی شکل میں پانی نکالتے ہوں، نہریں جاری ہوتی ہوں، پہاڑوں سے آبشار گرتے ہوں، واٹر فالز ہوں، زمین سے چشمے پھوٹتے ہوں، ان سب کے لیے اوپر سے اترنے والا پانی ہی سورس بنتا ہے، جو کہ سالٹ شکل میں، نمکین شکل میں سمندر سے اٹھتا ہے اور میٹھی شکل میں زمین پر آ کر اسٹور ہوتا ہے اور انسانوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ واٹر پلان اگر تیار کیا جاتا ہے تو پوری کی پوری حکومت لگ جاتی ہے، ایک بڑا بجٹ اس کے لیے لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے تھوڑا پانی اسٹور ہو کے ایک ولیج کے لیے سپلائی ہو پاتا ہے. اللہ کا نظام ہے جس میں پورے انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے زمین میں ایسی پائپ لائنز بچھائی ہوئی ہیں جو پورے سال انسان کو پانی مہیا کرتی رہتی ہیں اور کمی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک مستقل نظام ہے اللہ کا جو اللہ نے انسان کی ضروریات کے لیے رکھا ہے. زمین سے جو غلہ نکلتا ہے، جو پیڑ پودے ہوتے ہیں اس میں پھل اگتے ہیں، جو زمین پر کھیتی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اناج حاصل ہوتا ہے، یہ انسانوں کے ضروریات کی تکمیل کا بنیادی سورس ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جانوروں کو بھی انسان اگر یوز کرتا ہے، ان کا گوشت بھی کھاتا ہے، تو بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے ایگریکلچر پر، وہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے فارمنگ پر، وہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کھیتوں پر اور پیڑ پودوں پر، اور وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اوپر سے نازل ہونے والی بارش پر.
تو اس لیے اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اس کی حکمت اور ضرورت کو سمجھا ہے، اور اس کے اعتبار سے اللہ کی اس عظیم ترین نعمت کو بے شمار جگہ پر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی جو ایگریکلچر ہے، کھیتی باڑی کا نظام ہے، اس کو بہت اہمیت دی گئی، اس کے سلسلے میں بہت امپورٹنٹ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ چند میں ذکر کرتا ہوں جس سے اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور اس کے سلسلے میں جو بنیادی گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمینوں کو کھیتی باڑی کے استعمال کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ابھارا ہے، اور جو گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے، گورنمنٹ ایکوائرڈ جو زمین ہے، اس کے اندر اسلامک رول کے اعتبار سے ایک اجازت دی جاتی ہے، جہاں پہ بھی کھیتی باڑی کے لیے جو آگے بڑھے اور اس میں کھیتی باڑی کر کے غلہ دے تو اس کو وہ زمین الاٹ کی جائے اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی کا نظام چلایا جائے۔ خالی جگہوں کو، مردہ زمین کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر کسی کو الاٹ کیا گیا اور وہ وہاں پہ فارمنگ نہیں کرتا ہے تو اس سے واپس لے کر اس کو دیا جائے جو اس میں فارمنگ کرتا ہے۔ جو اوپن ارتھ ہو، جس کے اندر سب کو اجازت ہو کہ وہ وہاں جا کر کام کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر جو بھی آ کے محنت کرے اس کو آزادی ملنی چاہیے، سیکورٹی ملنی چاہیے، اس کو اس پہ حق ملنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے فارمنگ کو فروغ دینا چاہیے۔ جو کھیت کرتا ہے، باغات سجاتا ہے، اس سے حاصل ہونے والا غلہ یا فروٹس، پھل، وہ کار ثواب بنتے ہیں، ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی متعدد جگہوں پر فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی کھیت لگاتا ہے، باغات لگاتا ہے، اور اس کے اندر سے ایک پھل، ایک دانہ اگر کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ استعمال کر لیتا ہے، چگ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقے کے ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو انسان ایک کھیتی کہیں پہ لگاتا ہے اور اس میں کچھ حصہ جانور کھا لیتے ہیں، پرندے کچھ حصہ چگ لیتے ہیں، راہ گزرتے ہوئے کچھ انسان اس میں سے توڑ لیتے ہیں، تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے صدقے کا۔ اور اگر آسمانی آفت آ گئی، ضائع ہو گیا غلہ، تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو اس پر نعمت اور اجر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو غلہ نکلا، جو فروٹس آئے، وہ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بزنس ہے نا، یہ سیکنڈری اکنومیکل ایک ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ضرورت ہے وہ پروڈکشن ہے، پیدا کرنا ہے۔ تو جو بنیادی انسان کی معیشت کے سورسز ہیں اس میں بزنس نہیں ہوتا ہے، وہ سیکنڈری ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ہوتا ہے وہ فارمنگ ہوتی ہے، زراعت ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فشنگ ہوتی ہے۔ بہت سے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ فشنگ جو اسینشیل ان کا بزنس ہوتا ہے، اسینشیل ان کا جاب ہوتا ہے، وہاں پہ وہ اکنامی اور معیشت کا سورس بنتا ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر جانوروں کو شکار کر کے کھانے پینے کے انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ بنیادی ہوتے ہیں۔ پھر جب تھوڑی گروتھ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر اس کے پاس بزنس اور ڈیلنگز آتی ہیں، پھر ایک چیز کو دے کر دوسری چیز لی جاتی ہے۔ ایک آدمی کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتا ہے، اور اس کو جس کی ضرورت ہے وہ لیتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ظاہر بات ہے کرنسیز نہیں ہوتی تھی جس کے ذریعے سے ٹرانسفر کیا جا سکے، تو ہوتا تھا ایک آدمی کے پاس مثلا ویٹ ہے، ایک آدمی کے پاس گیہوں ہے، دوسرے آدمی کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر کچھ فروٹس ہیں، تو دونوں ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے تھے۔ اس کے پاس یہ زیادہ ہیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ اس کو دیتا تھا، جس کے پاس دوسری ضرورت کے سامان اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں وہ لے کر تبادلہ کیا جاتا تھا۔
یہاں تک کہ پھر کرنسی انٹروڈیوس ہوئی، اس کے بعد پھر تبادلے کے لیے ایک بیسک کرنسی لائی گئی جس کا ایک ویلیو سیٹ کی گئی، اس کی بنیاد پر چیزوں کے ریٹس اور پرائزز سیٹ ہوئے۔ اس کی ایک پوری کہانی ہے جو آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جو انسان مارکیٹ میں آتا ہے سامان کو لے کر، یہ جو انسان اپنی ضرورت جو چیز وہ پروڈیوس کر رہا ہے اس کو لے کر جب مارکیٹ میں پہنچتا ہے، تو اب یہاں پہ اسلام کی جو گائیڈ لائنس ہے وہ بہت امپورٹنس ہے، جو میں آج خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو مارکیٹ میں کس طرح سے پیش کرنا ہے، کتنا رائٹ مارکیٹ میں لانے والے کا ہوتا ہے، کتنا رائٹ پرائزز اور ریٹ سیٹ کرنے کا ہوتا ہے، اس میں کس کا کیا حق بنتا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اکنامی کا یہ سب سے زیادہ باریک ترین مسئلوں میں سے ہے کہ جو دخل ہے اور خرچ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ آمد اور رسائی، جو مارکیٹ میں آ رہا ہے اور جو مارکیٹ میں ریٹ طے کر کے نکل رہا ہے، اس میں کیا ریشیو ہونا چاہیے، اس میں کیا نسبت ہونی چاہیے۔ ایک کیپٹلزم کا سسٹم ہے جس کے اندر پورے طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت بعض لوگوں کو جاگیردارانہ نظام کے متاثر ہو کر پورے کمپلیٹ رائٹس دیے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی محنت کا ان کو صحیح معاوضہ نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ جو اصل پونجی ہوتی ہے، اصل پونجی ہوتی ہے، اصل کی ہوتی ہے، وہ مالداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مارکیٹ کی۔ ایک آدمی پروڈیوس کر رہا ہے لیکن اس کے پاس اس سامان کو مارکیٹ میں لا کر ایک ریٹ سیٹ کرنے کا پاور نہیں ہے، وہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس کو اسٹور کر کے ایک ٹائم تک اس کو مارکیٹ میں لا کر پروڈیوس کرے، ایک اسٹیج بائی اسٹیج وہ پیش کرتا رہے، اس کے ریٹ ڈیولپ کرتا رہے۔ یہ اس کی طاقت سے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ تو چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے بڑے ڈیلر سے، بڑا ڈیلر اس کو لے کر مارکیٹ میں پیش کرتا ہے۔ اب مارکیٹ میں لانے کے بعد کتنا کب لانا ہے، کیا ریٹ کرنا ہے، یہ اس کا حق بن جاتا ہے۔ کیپٹلزم جو ہے وہ جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، ساہوکار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، ان کو کمپلیٹ تحفظ دیتا ہے، ان کو مکمل اختیار دیتا ہے۔ اسی کے اگینسٹ ریولوشن کی شکل میں سوشلزم دنیا میں پیش ہوا تھا، سوشلزم آیا تھا، لیکن وہ بھی حقیقت یہ ہے کہ اس کا صحیح طور پر جواب نہیں تھا، وہ اس کا لاجیکل رسپانس نہیں تھا، وہ ایک ریاکشن تھا، ایک ایکسٹریم ریاکشن تھا، جس کے اندر دوسرے طور پر کیپٹلزم پیدا ہو گیا۔ جس کیپٹلزم سے بھاگے تھے، اس سوشلسٹ نظام نے اسی کیپٹلزم کو دوسرے عنوان سے پیدا کر دیا۔ کچھ بڑے بڑے مالدار ہوتے تھے، وہ مارکیٹ پر قبضہ کرتے تھے، ریٹ سیٹ کرتے تھے، مال کو چھپاتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی مال کو بڑے داموں میں اور مہنگے داموں میں پیش کرتے تھے۔ اس کے ذریعے سے غریب آدمی کو بہت زیادہ بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی۔ اب یہ ہوا، سوشلسٹ نظام آیا جس کے اندر جو ایک آدمی کے رائٹ ہوتے ہیں اپنی ملکیت کے، اپنی چیزوں کے، جس کو وہ کماتا ہے، جس کو وہ حاصل کرتا ہے، جس پر وہ اپنی محنت صرف کرتا ہے، وہ رائٹس اس پہ بنیادی طور پر لے کر گورنمنٹ کو دیے جاتے ہیں، سرکار کے قبضے میں دیے جاتے ہیں، جو پورا مانیٹر کرتی ہے، پورا مینیج کرتی ہے، اور سارے سورسز کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہینڈل کرتے ہوئے سب کو ان کی ضروریات کے اعتبار سے دیتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جو کیپٹلزم کے بڑے بڑے سرمایہ دار کیپٹلسٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو اکنامیکل سرکل بنتا ہے، سائیکل بنتا ہے، کیا گورنمنٹ پہ آنے والے لوگوں کے ہینڈ میں اگر یہی اتھارٹی دی جائے تو کیا دوسرے کیپٹلسٹ تیار نہیں ہو جائیں گے، جو اسی سائیکل کو اپنی منشا کے اعتبار سے گھماتے رہیں گے اور ایکسپلائٹیشن چلتا رہے گا؟ اسلام بہترین طریقے پر حل سکھاتا ہے، بہترین طریقے پر گائیڈ لائنز دیتا ہے، انسان کو اختیارات دیتا ہے، انسان کو اپنی چیزوں میں مکمل قبضہ دیتا ہے،
اس میں تصرف کا پورا اختیار دیتا ہے، انسان کو مارکیٹ میں سامان لا کر ریٹ اپنے اعتبار سے طے کر کے بیچنے کا حق دیتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن رکھتا ہے، تمہارا اختیار وہاں تک ہے جہاں سے دوسروں کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ اگر عمومی طور پہ مصلحت عامہ متاثر ہوتی ہے، عام لوگوں کی، مختلف لوگوں کی، تمام انسانوں کی یا میجورٹی کی اگر کسی اعتبار سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے تمہارے اس ایکٹیویٹی سے، تو وہیں پہ تمہارا ہاتھ روک دیا جائے گا، وہیں پہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیا جائے گا۔ تمہارا اختیار ہے، تمہارا قبضہ ہے، تمہارا تصرف ہے، تمہاری ملکیت ہے، لیکن جب دوسروں کو نقصان ہونے لگے تو وہیں پہ ہاتھ روک دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال، اس کا سب سے جو بڑا عنوان ہے وہ ہے احتکار کا مسئلہ، ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ، مال کو جمع کر کے اسٹور کرنے کا مسئلہ، جس کے ذریعے سے جب بڑے بڑے مالدار ساہوکار ہوتے ہیں وہ آرٹیفیشل اسکیرسٹی لاتے ہیں۔ یہ جو اسکیرسٹی آرٹیفیشل لائی جاتی ہے وہ یہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں انسان کو اختیارات مل جاتے ہیں، مالکانہ حق ملنے کے بعد وہ پھر مارکیٹ کے اندر ریٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کو آرٹیفیشل طریقے پر کرتا ہے۔ اسلام نے انشور کیا ہے کہ نیچرل طریقے پر پرائسز کے اپ ڈاؤن کو پورے طور پر آزاد رکھا جائے، اس میں گورنمنٹ کا دخل نہ دیا جائے، اس کو حق نہ دیا جائے کہ وہ مالک کے پرائز کو اپنے اعتبار سے ڈاؤن کر دے، کم کر دے، زیادہ کر دے، بلکہ اس میں خریدنے والے اور بیچنے والے کو آزادی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ شرط اور یہ کنڈیشن ہے کہ آرٹیفیشل اسکیرسٹی نہیں آنی چاہیے، یعنی مال کو جمع کر کے بڑے بڑے مالدار اسٹوریج کے اندر رکھ لیں اور مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشل شارٹیج لے آئیں، جھوٹی قلت پیدا کر دے مارکیٹ کے اندر سامان کی، پھر جب اس کے ریٹ بہت زیادہ ہو جائیں، کیونکہ مارکیٹ میں چیز جتنی موجود ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اس کے ریٹ سیٹ ہوتے ہیں۔ ایک سامان ہے، مثلا ایک کنٹری کے لوگوں کو، ایک علاقے کے لوگوں کو لیے 1 کوئنٹل گیہوں کی ضرورت ہے، اس 1 کوئنٹل گیہوں کے لیے ان کے ہاں مطلب گیہوں آیا، مثلا آپ یوں سمجھیے 1 کوئنٹل 100 کلو، 1 کوئنٹل 100 کلو یعنی 100 کلو زائد مارکیٹ میں گیہوں آ گیا۔ اب اس کا ریٹ جو ہوگا، کیونکہ لوگوں کو جتنی ضرورت ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہے، تو اس کی نارمل ریٹ اگر 50 ہوتے ہیں تو 48 ہو جائیں گے، 45 ہو جائیں گے۔ اگر مارکیٹ میں سامان آیا وہ 100 کلو گرام کم آیا تو پھر 50 کے بجائے 52 ریٹ ہو جائیں گے۔ یہ نیچرل ہے، یہ طبعی طور پہ ریٹ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل طریقے پر کہ سامان کنٹری کے اندر ریسورسز سے حاصل ہونے کے بعد ایک انسان، اگر انسانوں کی ضرورت 1 کوئنٹل کی ہے تو 2 کوئنٹل موجود ہے، جس کے ریٹ اگر دیکھا جائے تو 25 ہو جاتے ہیں اگر مارکیٹ کے ریٹ 55 ہیں، لیکن بڑے بڑے ساہوکار اس میں سے صرف 100 کلو مارکیٹ میں چھوڑتے ہیں، باقی پورا اسٹور کے اندر ذخیرہ کر کے چھپا لیتے ہیں، اس کے بارے میں مارکیٹ کے اندر پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ میں 1000 لوگ ہیں جن کو 100 کلو گیہوں لینا ہے اور ہر ایک کو 1 کلو لینا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو 100 کلو 1000 کلو میں جانا ہے، 1 کلو سب کو چاہیے، تو پھر کیا اس کے ریٹ بن جائیں گے؟ 150 ریٹ ہو جائیں گے، 200 ریٹ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ مارکیٹ بالکل ہائی ہو چکا ہے، مثلا 50 ریٹ والی چیز 200 پہ آ گئی ہے، تو پھر دھیرے دھیرے اس اپنے اسٹور کے اندر سے سامان کو مارکیٹ میں چھوڑا جاتا ہے، وہ مارکیٹ میں چھوڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے قیمت زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر رائج ہے، یہ دنیا میں عام طور پہ بڑے بڑے جو کارپوریٹس ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ یہاں پر اسلام ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہاں پر انسان کا جو مالکانہ حق ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ احتکار کا جو مسئلہ ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے کا مسئلہ ہے، یہاں پہ حق نہیں رہتا۔ مارکیٹ میں وہی شو ہونا چاہیے جتنا ایکچول میں ہے،
چھپنا نہیں چاہیے، یہ گورنمنٹ کے مانیٹری میں آنا ہے، یہ اسلامک رول ہے۔ اسلامک اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو ذخیرہ اندوزی کر کے دوسروں کا حق لینے کا کوئی اختیار نہیں بچتا ہے۔ اب اس میں اسلام گائیڈ لائنس یہ دیتا ہے کہ اگر ذخیرہ اندوزی کی جائے تو اللہ کا عذاب ہوگا، آخرت کی سزا بھی بتائی جاتی ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی ذخیرہ اندوزی کرنا ہے، یعنی مال کو اسٹور کر کے فیک شارٹیج مارکیٹ کے اندر لانا، یہ جو عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں پر ان کے کھانے پینے کو روک دے گا، ذخیرہ کر کے چھپا لے گا، تو اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اللہ کا عذاب سخت ترین قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اس طرح روکتا ہے اس کو اللہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا فرمائے گا اور فقر و افلاس کا شکار کرے گا، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، تجارت کرنے والا رزق پاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت اس کو ملتی ہے، اور جو ذخیرہ کر کے چھپاتا ہے اس پر لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں دنوں کو بھی متعین کیا گیا ہے، جو آدمی 40 دن تک کھانے کو یعنی اناج کو جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھے گا تو اس پر لعنت ہوگی۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیجئے، 40 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اناج 1 سال کا خرید کے اپنے گھر میں اسٹور کر کے استعمال کر رہا ہے تو وہ ممنوع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے مارکیٹ میں شارٹیج کرنے کے لیے ایک جو آرٹیفیشل طریقے پر اسٹور کر کے مارکیٹ میں شو نہیں ہوتا ہے کہ کتنا مال ہے، وہ چھپاتے ہوئے مارکیٹ میں ایک غلط طریقے پر جو شارٹیج پیدا کر کے کام کیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ وقت کے لیے ہو، چاہے 1 سال کے لیے ہو، چاہے 5 سال کے لیے ہو۔ اس لیے بعض حدیثوں میں 1 دن کی بھی بات آئی، 1 دن بھی جو چھپائے گا وہ اجر سے محروم اور اللہ کی سزا کا مستحق بنے گا۔ تو اس لیے جو فارمرز ہوتے ہیں، جو فارمنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی اسلام نے کیا ہے، ان کو بہت زیادہ حقوق اور رائٹس بھی دیے ہیں، اور اسلام نے یہ چاہا ہے کہ اصل پیدا کرنے والا خود مارکیٹ میں آ کے سامان کو دام طے کر کے بیچے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ شہر میں آنے سے پہلے دیہات والوں کو دھوکہ دے کر بارڈر پہ ہی سامان ان سے کم داموں میں خرید کر غلط باتیں بتا کر مارکیٹ کی مین مارکیٹ میں آ کر مہنگے داموں میں بیچنا گناہ کا مستحق بنتا ہے انسان، اور بعض ائمہ کے نزدیک وہ ڈیل ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر اسلامی کنٹری ہو اور صحیح طور پر اسلام نافذ ہو، کورٹ میں مسئلہ آئے تو وہ ڈسمس ہو جائے گا، وہ جو ڈیل ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا مال اس غریب کو پہنچا دیا جائے گا۔ بعض ائمہ کی رائے ایسی ہے، لیکن بہرحال اس پر اللہ کی طرف سے سخت لعنت، وعید، جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو اسلامک نظام، اسلامک سسٹم اسی چیز کو انشور کرتا ہے کہ میکسیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہو، اسی کے ساتھ ساتھ سب کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، مارکیٹ کی اور اکنامیکل گروتھ کے لیے بیلنس رکھا جائے، آزاد بھی رکھا جائے، مانیٹر بھی کیا جائے، آزاد بھی رکھا جائے اور مانیٹر بھی کیا جائے۔ اس چیز کو اسلام نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ، جتنے بہترین انداز میں پیش کیا ہے، کاش کہ دنیا اس کو سمجھتی اور نافذ کرتی تو دنیا میں فقر و افلاس اور غربت کا وہ منظر نہ ہوتا جو آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غربت کی ریکھا سے نیچے ہی گرتا چلا جاتا ہے۔ وہ سسٹم نہیں ہوتا جس کے ذریعے سے غریب کو اوپر لایا جائے، مالدار کے اندر رحم و کرم کے جذبے کے ساتھ ایک ڈسٹریبیوشن کی طرف لایا جائے۔
ہمیں اسلام کے اس نظام کو صحیح طور پر پیش کرنا چاہیے۔ کارل مارکس جو تھا سوشلسٹ کا ایک بڑا لیڈر، اس کے سامنے بھی ہلکا پھلکا اسلام کا ذرا نظام آیا تھا، متاثر ہوا تھا، اس نے اس کا اشارہ بھی دیا اپنی کتابوں میں، لیکن وہ صحیح سے ایڈاپٹ نہیں کر سکا، کیونکہ مذہب اسلام سامنے ہونے کی وجہ سے جو پردہ آنکھوں پر پڑ جاتا ہے وہ اس کی بیوٹی کو دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی صحیح طور پہ پوری آزادی کے ساتھ ریسرچ کرے گا تو اسلام کی عظمت اپنا سکہ جمع کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا صحیح تعارف کرانے والا، اسلام کو پورے طور پر پیش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔